السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امت مسلمہ زوال کا شکار کیوں اور اس سے نکلنے کے جو ہے لائے عمل کیا ہے؟ ہم ماضی پہ بھی جائیں گے، لیکن زوال جسے ڈکلائن کہتے ہیں، کیا یہ جزوی ہے، کلی ہے؟ اور اس وقت جو امت جس فیز سے گزر رہی ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم جو بیس لائن ہے وہ قرآن مقدس آپ کے سامنے رکھیں، اس کی روشنی میں، اور سنت و سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعامل خلفائے راشدین علیہم الرضوان کی روشنی میں ایسی پیش بندی کریں مستقبل کی، تاکہ امہ کو جوڑنے کی ایک کیفیت پیدا ہو۔ یہ جو آپ حصوں میں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے دشمن ایک ایک کر کے آپ کو الگ کر رہا ہے، اور اس کی چال یہ ہے کہ آپ کے مدنی ذخائر، سونے کے، تانبے کے، تیل اور گیس کے ذخائر، افرادی قوت، ہر چیز پہ قابو پایا جائے، اور آپ کے انٹرنلی داخلی معاملات میں دخل دے کر کبھی ریجیم چینج کے ذریعے، کبھی پراکسیز کے ذریعے، کولڈ وار کے ذریعے، کانفلکٹس کے ذریعے، فالٹ لائنز کے ذریعے، پولرائزیشن کے ذریعے، یہ وہ تمام عوامل ہیں جو کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر ان کی دخل اندازی کر کے اندرونی طور پہ خلفشار پیدا کر کے، فتنہ پیدا کر کے کمزور کریں۔ جب انریسٹ ہوگا تو دشمن کو آپ کے وسائل پر قبضے کے لیے ہتھیار نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ پہلے ڈائریکٹ دشمن چڑھ دوڑتا تھا ریاستوں پہ، میسو کلنگ ہوتی تھی، ان کے بھی اخراجات ٹریلین آف ڈالرز لگتے تھے۔ اب وار سٹریٹجی انہوں نے بدل دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سائبر وارفیئر، ٹیکنالوجیکل وارفیئر کی ایڈوانسمنٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرنلی کچھ پپٹس جو ہے وہ ہائر کیے جاتے ہیں، جو باہر بیٹھ کر ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، سائبر فرنٹ پہ ان کو مدد، آکسیجن فراہم کی جاتی ہے، اور اس ملک میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اعلی کار بن جاتے ہیں عالمی طاغوتی استعماری طاقتوں کے۔ تو ریاستیں اس طرح کمزور کر کے دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ نہ فوجیں اتارنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کو جو ہے ٹریلین آف ڈالرز خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ بغیر کوئی ہیل و حجت کے وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے، اپنی ان اسٹریٹجیز کے ذریعے آپ پر قابو پا لیتا ہے۔ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں کہ مسلمانوں کا زوال کہیں تقریر میں، کہیں تحریر میں، ماضی میں ہمیں ملتا رہتا ہے، لیکن ایک ماتم کناسی کیفیت ماضی سے ہمارے ہاں چل رہی ہے، کوئی حوصلہ افزا خبر نہیں ہے۔ اگر اہم ترین پہلو دیکھیں تو ساری قوت مسلمانوں کے زوال کی، اس کا ہمگیر بگاڑ جو ہے وہ ہے سیاسی زوال، پولیٹیکل ڈیکلائن، یا پولیٹیکل ٹرموائل کی ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق قوت نافذہ سے ہے، نظام العمل سے ہے، اس کا تعلق آپ کی معیشت سے، آپ کی عدلیہ سے، آپ کے امور مملکت سے، پولیٹکس سے ہے۔ تو آپ کی مسجدیں بے شک نمازیں پڑھی جاتی رہیں، زکوٰۃ دی جاتی رہے، حج ہر سال مسلمان لاکھوں کرتے رہیں، جب تک قوت نافذہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، مسلمان قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلتے، تو آپ کا سیاسی اقتدار مسلمانوں کا اسلامی قوت کی بنا پر نہیں کھڑا، تو یوں سمجھیں آپ زوال کا شکار ہیں۔ پھر آپ کا سجدے میں گرنا، اس کا بھی اسلام کے غلبے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہمگیر قوت نافذہ، اتھارٹی آف انفورسمنٹ، یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس وقت تک آپ کی شرادہ بندی رہے گی۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوت جو مجتمع کرتی ہے مسلمانوں کو، وہ ان کی پولیٹیکل اینٹیٹی ہے۔ وہ پولیٹیکل اینٹیٹی تھی خلافہ علی منہاج النبوہ، یہ ایک زنجیر تھی جس میں سارے دانے 57 اسلامی ممالک ایک لڑی میں پروئے ہوئے تھے، تو ایک کا درد دوسرے کو محسوس ہو سکتا تھا۔ دھاگا کمزور نہیں تھا، سب ایک لڑی میں تھے، ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا تھا، یہ لڑی جڑی ہوئی تھی، تو اس میں ان کی قوت بھی مجتمع تھی، ان کا غلبہ بھی تھا، ان کے ریسورسز بھی تھے، ان کی جمعیت اور اجتماعیت بھی برقرار تھی۔ تو اس میں یہ تھا کہ قرآن و سنت رول ماڈل تھا، تعامل خلافت راشدہ، تو آپ کی اخلاقیات بھی بلندی کی سطح پر بھی۔ جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، خلافت راشدہ، عثمانیہ، مرابطون، مراودون، اسی طرح خلافت اندلس، یہ ایڈوانسمنٹ علمی فکری طور پہ اس وقت ہوئی کہ جب خلافت تھی، اور اس وقت علاقے فتح ہوئے کہ جب خلافت باقی تھی۔ خلافت میں ایک تو ایکسپینشن ہوتی رہی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا یہ علم و حکمت مسلمانوں نے ٹرانسفر کیا مغرب کو،
گریک لٹریچر کو مسلمانوں نے جناب ٹرانسلیٹ کیا اور اس کا انکاؤنٹر دیا. جب مغرب جو ہے ڈارک ایجز میں تھا اس وقت مسلمانوں کے ہاں یونیورسٹیز تھی، دانشکدے تھے، لیبارٹریز تھی، آلات حرب بن رہے تھے، ڈسپنسریز قائم ہو رہی تھی، شفا خانے تھے. یہ خلافت اندلس میں اور بغداد میں ہو رہا تھا. پوری دنیا کا علم کا مرکز یا تو غرناطہ تھا یا بغداد تھا یا مصر تھا، کائرو. تو یہ جمعیت اس لیے تھی کہ حکمران جو تھے وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتے، محل نہیں بناتے تھے، کتب خانے بن رہے تھے، لائبریریز بن رہی تھی، ہاسپٹلز بن رہے تھے، سائنسدانوں کو اپنے دربار میں لیبارٹریز بنا کے پروموٹ کیا جا رہا تھا. تو جب علم دوست حکمران ہو اور پالیسی خلافت راشدہ کی ہو تو پھر معاشرے پنپتے ہیں. یہ زوال اس لیے ہے کہ آپ نے محلات میں، باقی چیزوں میں، عیش و عشرت میں، شباب و کباب میں، رقص و سرود میں چلے گئے تو ڈکلائن ہوتا گیا. پھر آپ دیکھ لیں مغل امپائر جس طرح ڈکلائن ہوئی. تو خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمانوں کا ایک ہماگیر زوال رہا. بر صغیر میں 1 سال حکومت کی لیکن ان کی اخلاقیات نیچے چلی جا رہی تھی. ایک پولیٹیکل جو اتھارٹی ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں یہ ایبسولوٹ زوال نہیں، بعض مفکرین کہتے ہیں یہ ریلیٹیو، یہ آپ اس کو کہہ لیں جزوی یا اضافی زوال ہے. لیکن میں بعض مفکرین کی اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں. اکثر مفکرین کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اتھارٹی کا ڈکلائن کلی زوال ہوتا ہے، چونکہ آپ کی عبادت، معاملات سارے وہ تب صحیح ہوں گے کہ جب آپ کی پولیٹیکل اتھارٹی، قوت نافذہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. کمپیٹنٹ اتھارٹی اوپر بیٹھے گی تو آپ کی عدالت بھی ٹھیک ہوگی، عدالت میں فیصلے ٹھیک ہوں گے تو معاشرے میں انصاف ہوگا. تو اگر کمپیٹنٹ لوگ اوپر نہیں بیٹھے، پولیٹیکل اتھارٹی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ 1000 سجدے کریں. ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام مسجدوں میں سجدے کرنے سے آزاد ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر و حنین کے مارکے کیوں بپا کرتے؟ پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت میثاق مدینہ کیوں کرتے؟ مواخات کیوں کرتے؟ خطبہ حجت الوداع کیوں کرتے؟ صلح حدیبیہ کیوں کرتے؟ ایگریمنٹس، ڈپلومیٹک ٹائز کیوں کرتے باقی اقوام کے ساتھ؟ تو حضور نے پوری کی پوری پولیٹیکل اتھارٹی کو ایکسرسائز کیا اور امپلیمنٹ کیا. تو اسی لیے قوت نافذہ امپورٹنٹ ہے. جب ریاست میں پولیٹیکل اتھارٹی نیک، ویژنری اور مستحکم لوگوں کے پاس نہیں ہوگی تو وہ بگاڑ اجتماعی بگاڑ ہوگا، ایبسولوٹ جو ہے وہ ڈکلائن ہوگا. اب اس پہ میں جو آپ کے سامنے جو احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امت کے زوال کے حوالے سے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے حلقے یعنی زنجیر ٹوٹتی رہے گی. زوال کے اسباب دیکھیں، ایک کے بعد دوسری کڑی، ایک کڑی ٹوٹے گی تو باقی ماندہ کڑی سے جڑ جائیں گے. پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ حکم ہے، اتھارٹی، انفورسمنٹ. سب سے پہلے حکم توڑا جائے گا، یعنی مسلمانوں کی سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی وہ تسبیح کے دانوں میں سے جو زنجیر میں سے الگ ہوگی وہ قوت نافذہ ہوگی. یہ فرمان مصطفیٰ ہے. تو حضور کے نزدیک زوال کی سب سے پہلی سبب مسلمانوں کا قوت نافذہ چھن جانا اجتماعی طور پر، وہ الحکم ہے، اتھارٹی ہے. قرآن و سنت کی اتھارٹی جب ٹوٹے گی خلافت کی صورت میں تو وہ یہ پہلا زوال کا سبب ہے. اور فرمایا آخری کڑی جو ٹوٹے گی وہ الصلاۃ ہے، نماز. سب سے آخر میں نماز ٹوٹے گی. تو اس کا مطلب ہے بنیاد کو باقی رکھو. حضور نے فرمایا اس کو نہ ٹوٹنے دو. اس کا مطلب یہ ہے قوت نافذہ، پولیٹیکل اتھارٹی کو. اور پولیٹیکل اتھارٹی قرآن و سنت اور خلافہ علی منہاج النبوہ ہے. مسلمانوں مسند احمد کی یہ روایت ہے، امام احمد نے اس کو مسند میں نقل کیا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کڑی کو ٹوٹنے سے بچانے کا اشارہ کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل اتھارٹی ہے، وہ خلافہ علی منہاج النبوہ ہے. میں درد دل رکھ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا اس زنجیر میں سے پہلی کڑی الحکم ہے، اتھارٹی خلافہ علی منہاج النبوہ. اس کو مت ٹوٹنے دینا. یہ سب سے پہلے ٹوٹے گی تو پھر ایک ایک کر کے تمہاری ساری کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی. مطلب یہ ہے خشت اول ڈیوریبلٹی، پائیداری پیدا کرتی ہے نظام میں، وہ الحکم ہے، وہ خلافہ علی منہاج النبوہ، وہ پولیٹیکل اتھارٹی ہے. مسلمانوں تمہارے لیے ایک گائیڈ لائن یہی حدیث کافی ہے. آج تم ایران پہ حملہ ہونے جا رہا ہے، آج سوڈان 2 حصوں میں تقسیم ہے، سونا لٹ گیا، مغرب لے گیا.
آج شمالی لینڈ کو سب سے پہلے اسرائیل تسلیم کر رہا ہے ڈیموگرافک چینج کرنے کے لیے، وہاں کے آئل کی گزرگاہیں آبی۔ مسلمانوں باب المندب تم سے چھر گیا، آبنائے ہرمز بھی تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ لیبیا کا حال دیکھ لو، پراکسیز۔ بلاد شام کو 12 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، گولان کی پہاڑیاں، اب وہ بفر زون ہے، وہاں بھی پراکسیز۔ لبنان پیجر اٹیک کے بعد، حملوں کے بعد کھنڈرات کا منظر، جو لبنان مڈل ایسٹ کا پیرس کہلاتا تھا کسی دور، اب غزہ کا منظر دیکھ لیں، اسکلان کا دیکھ لیں، صفحہ ہستی سے مٹ چکے۔ وہ کون کون سی مثالیں میں اور دوں؟ عراق تیل گیس سونے کے ذخائر مغرب لوٹ کے لے گیا ٹونی بلیئر اور بش۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ ایران کی باری آئے؟ پھر اگلی ترکیہ ہے، پاکستان ہے، ایک ایک کر کے دے جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں بارش کا ایک قطرہ جو پاک سعودی ڈیفنس پیکٹ ہے، اس میں ترکیہ بھی شامل ہو، میں کہتا ہوں ایران بھی ہو، یہ خطے کے مسلمان ممالک شامل ہو، اپنی بقا اس زنجیر کو باقی رکھیں۔ الحکم، خارجہ اور دفاع پالیسی اور کر لیں، تمہاری زنجیر جو ٹوٹنے والی ہے وہ حکم ہے، پولیٹیکل اتھارٹی ہے۔ آؤ ڈیفنس اور فارن پالیسی ایک کر لو اگر بچنا ہے۔ بچنے کی ایک تدبیر میرے مصطفیٰ نے بتا دی، ادھر ادھر مت جائیں۔ OIC کے پلیٹ فارم پہ، رابطہ عالم اسلامی پہ ایک حدیث مسند احمد کی یہ بتا رہا ہوں، زنجیر جو ٹوٹے گی پہلی پولیٹیکل اتھارٹی، حضور نے بتا دیا، آؤ اس پولیٹیکل اتھارٹی کو واپس لائیں۔ مطلب یہ تھا واپس لاؤ جب ٹوٹے گی تو، یا ٹوٹنے نہ دو۔ پھر دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسلام کا جو قشر چھلکا موجود ہوگا لیکن اس کا مغز موجود نہیں ہو۔ مغز پولیٹیکل اتھارٹی حضور نے بتایا، مفسرین نے، محدثین نے جو حدیث کی شرح کی ہے کہ اس زنجیر میں جو پولیٹیکل اتھارٹی الحکم ہے، قوت نافذہ، وہ نکل گئی، سمجھے وہ مغز ہے۔ انسان کے جسم سے دماغ آؤٹ ہو جائے مغز تو پورا جسم فیل ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رہ جاتی۔ تو یہ مغز ہے نظام کا، یہ سیاسی قوت اقتدار، خلافہ علی منہاج النبوہ، یہ مغز چھن گیا تو باقی چھلکا موجود رہ جائے۔ چھلکے کو کوئی کچھ بھی نہیں پوچھتا، سب رونتے ہیں۔ آج 57 اسلامی ممالک چھلکے کی مانند ہیں، ان کا مغز خلافہ علی منہاج النبوہ ان سے نکال دیا جا چکا ہے۔ ہم مغز کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اور دوسری اتھارٹی، دوسری حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ ایک انتباہ ہے۔ حج تو سارے کرتے ہیں، میں آپ کو پتہ ہے سعد نذیر صاحب اس چیز کے گواہ ہیں، چیئرمین تکمیل پاکستان، ان کی موجودگی میں وہ درد دل ہم جو رکھتے ہیں کہ حج کو پولیٹیکل ٹورزم بنائیں، وہاں پہ ہیڈ آف سٹیٹ اکٹھے ہوں، اور مسلم ورلڈ کی جب خارجہ پالیسی حج سے اناؤنس ہوگی تو پہلا قبلے کا سمت درست ہوگی، وہاں سے خارجہ، داخلہ، آپ کی کرنسی، فارن پالیسی، عسکری اتحاد ایک کریں حج کے موقع پر، وہ اتحاد اور وحدت کی علامت ہے۔ وہ ایسا پلیٹ فارم ہے، حرمین شریفین کے سائے تلے سب اکٹھے ہوں۔ اب اس میں بتا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ یہ انس بن مالک سے روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الزمان یحج اغنیاء الناس للنزاہہ، یہ سنیں ذرا، اوساطہم للتجارہ وقراءہم للریاء وللسمعہ وفقراء للمسئلہ، کنز العمال حدیث نمبر 12362، کہ میری امت میں لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب مالدار لوگ تفریح کے لیے حج کریں گے، بڑے کریں گے انٹرٹینمنٹ کے لیے، چلیں جی بور ہو گئے ہیں حج پہ چلتے ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ درمیانی درجے کے لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے، عمرہ حج جیسے ٹور پارٹیز بیچنے کے لیے، ہوٹل بکنگ کے لیے وغیرہ وغیرہ، وہاں پہ جا کے کمائی کے لیے ہوٹلوں میں آگے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ علماء دکھاوے اور شہرت کے لیے حج کریں گے، پیران کرام، گدی نشین حج پہ لاؤ لشکر کے ساتھ، وہ توجہ کعبے اور مدینے کی بجائے ان کی طرف ہوتی ہے، وہ لاؤ لشکر لے کے جاتے ہیں، وہ بھی شرط پوری ہو گئی۔ اور غریب لوگ مانگنے کے لیے، بھیک کے لیے حج کریں گے، وہاں پہ لوگوں کی ایک سمپتی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی۔ آج یہ 4 پرپز حج کے رہ گئے، آئیں حج کو امت کے جوڑنے کا پرپز بنائیں، آئیں امت کے ہیڈ آف سٹیٹ وہاں پہ اکٹھے ہو کے اپنی پالیسی جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے وضع کریں۔ اور پالیسی سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک اگر اس سمت میں اکٹھے نہ ہوئے تو ہمارے حصے بخیے کر دیے جائیں گے، یہ میں بارہا کہہ رہا ہوں۔ اور ابھی امریکی B-2 بمبار طیارے گردش کر رہے ہیں فضا میں، ایران کے اندر جس طریقے سے امریکن ایجنٹ CIA کے وہ مظاہرین میں گھس کے نقاب پوش 200 افراد مظاہرین پہ بھی فائرنگ کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز پہ، یہ آپ سمجھ گئے کہ مغرب کے اعلی کار پراکسیز وہ کس طرح استعمال کرتا ہے۔ تو
فورسز والے کہتے ہیں مظاہرین نے کیا، یہ سمجھتے ہیں فورسز نے کیا، کرنے والے نقاب پوش اپنا کام کر جاتے ہیں۔ جیسے مصدق کا ٹاپل کیا گیا تھا 1951 میں حکومت وزیر اعظم کی، اس نے ویسٹ کی پالیسیز کو نہیں مانا تھا، پھر رضا شاہ پہلوی کو لے آئے، پھر ریولوشن آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران ٹھکانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کے پروٹوکول زائونسٹ پڑھ لیں، وہ نظریاتی ریاست ہے صہیونزم کی بنیاد پہ، پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ، ٹکراؤ ان دونوں کا ہوگا۔ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، ریسرچ بیسڈ انالیسس دے رہا ہوں، یو کے اینڈ آف ٹائم میرا سبجیکٹ ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی، اس پہ میری ڈاکٹریٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صف بندیاں ہو رہی ہیں، دجال کا لشکر نیٹو کی صورت میں تیار ہو رہا ہے، اب یہ مسلمانوں پہ ہے کہ وہ پاکستان کی افواج کے سائے تلے ایک عسکری اتحاد تشکیل دیں، کیونکہ پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے، اس کی فوج اس وقت دبدبہ ہے بنیان و مرصوص کے بعد، تو اکٹھے قیادت مان لیں۔ اس کے سائے میں ترکیہ، ایران، دیگر انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ عرب کنٹریز یہ ایگریمنٹ انہینس کریں اور اپنی جمعیت پیدا کریں، ورنہ ایک ایک کر کے یہ ہڑپے گا، یہ گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے۔ میرے منہ میں خاک، لیکن اسی طرف بات جا رہی ہے۔ پہلے آپ کے منرلز، نیچرل ریسورسز نچوڑیں گے، آپ میں فرقہ بندیاں، گروہی، مناظرانہ فضا، فالٹ لائنز، یہ الجھے رہیں اسی میں، یہ غلط، یہ صحیح، تکفیر ایک دوسرے کی۔ خدا را اس سے نکلیں، ورنہ تکفیر ادھر ہی رہ جائے گی، کسی کا کوئی نہیں رہے گا۔ گولی جو ہے وہ دیکھتی ہے سینے میں کلمہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا مسلک کیا ہے، فقہ کون سا ہے، امام کون سا ہے، مذہب کون سا ہے، وہ دیکھتی ہے اس کے دل میں کلمہ ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو جب ان کا ٹارگٹ ایک مسلمان ہے، چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، تو آپ خود کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ عالم کفر کے سامنے تم ایک ہو، اس کا نشانہ اس کی گولی کا ایک ہے۔ عراق کا بھی مسلمان، ایران کا شیعہ مسلمان، عراق کا سنی مسلمان، شام کا سنی مسلمان، یمن کا شیعہ مسلمان، کوئی بھی ہو، ان کے نزدیک برابر ہیں سارے۔ جب ان کے نزدیک ایک ہے ان کی گولی کا ٹارگٹ، تو تم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ ایک بن کے مقابلہ کرو۔ یہی تکمیل پاکستان کا درد دل ہے، اور اس وقت صورتحال مشرق وسطیٰ میں بڑی سنگین ہے، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن سولوشن یہی ہے کہ جو OIC ہے یا رابطہ عالم اسلامی ہے، زبانی جمع خرچ نہ کریں، کوئی اعلان تو کریں، سارا بوجھ پاکستان پہ، افواج پہ نہ ڈالیں، مل کے ایک میکنزم تیار کریں، اسی میں ہماری بقا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔